بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه ولم يصلي الظهر بجماعة بإدراك الركعة بل أدرك فضلها ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا لا وإن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك تلك الركعة ولو ركع مقتدر فأدرك إمامه فيه سهوا فأدرك إمامه فيه سهوا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر جماعت کھڑی ہوگی ہے سنتوں کا مسئلہ کیا ہے وہ شروع ہے اچھا جی فجر کا تو مسئلہ آ گیا تو زور کی جماعت کھڑی ہوگی 4 سنتیں رہ گئی ہیں 4 اور قضا کرے سنتیں وہ جو زور سے پہلے ہیں ظہر کے وقت میں ظہر کے شفع سے پہلے اتھے اے لکھے ہے کہ سنتا رہ گئی تو فرضاں تو بعد پہلے 4 تو پھر 2 اتھے لکھے ہے پہلے پھر 2 قبل شفعہ سنے ہی ایشا بس انہوں بیکھو دھیان نال صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعنی جب شروع ہوا امام کے ساتھ زور کی نماز میں اور ترک کر دیں 4 یعنی لیٹ آیا ترک کر دیں 4 ظہر سے پہلے تو انہیں نہ کی حکم ہے قضا کرے زور کے وقت میں جمہوروں کے نزدیک اس کو زور کے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقضی فی وقت ہی عندل جیسا کہ روایت کیا گیا امام ابو حنیفہ اور آپ کے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے سمجھیں ایک مسئلہ طے ہو گیا اچھا یہ جو فرضوں کے بعد اس پر لفظ قضا بولا ہے اور قضا کے نام کا اطلاق اس پر جو واجب نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے قضا واجبوں فرضوں کی ہوتی ہے ان پر یہ لفظ بولنا مجاز ہے کیا ہے مجاز ہے اسی لیے وہ نئی نیت کرے گا قضا کی ان میں صرف ہے بھی زور دیے 4 سنتا تو سمجھا پہ اچھا جی تے اے صبح دیاں پھر فرضاں تو بعد کیوں نہیں قضا ہو سکتی ہیں ماز نہیں قضا نہ قضا کرے سنت الفجر فرضوں کی ادائیگی کے بعد باوجہ نفلوں کے مکروہ ہونے کے صبح کے فرضوں کے بعد برخلاف زور کے کہ فرضوں کے بعد نفل ٹھیک ہیں اچھا جی مسئلہ اور مقید کرنا ان سنتوں کے ساتھ جو کس سے پہلے ہیں اور اسی طرح جو جمعے سے 4 پہلے رہ گئی ہیں بعد میں پڑھ سکتا ہے یہ واسطے اعتراض کرنے کے ہے ان سے جو اس لیے کہ وہ مندوبہ ہیں پڑھ لیاں تے فابہا ورنہ ان کی قضا بالکل کوئی نہیں ہے اور اسی طرح وہ جو عصر سے پہلے ہیں ان کی بھی پہلے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے بعد میں بل اولا بلکہ نہ کرے سنا جی اگے کی عبارت ہے لام ہے نا ہاں اتنے ٹھیک کریں میں نسخہ اتنے لکھا وکراہت ہوتا ہے تو میں نے لام ہوئے تاں ٹھیک ہے والے کراہت تنفل بادہ با وجہ کیا ہونا
بچوں کے اثر کے بعد کیا ہیں؟ مکروہ ہیں. اچھا جی بھئی بلکہ بطریق اولا اثر کے بعد نفل نہیں ہے، بوجہ نفلوں کی کراہت کے. کس کے بعد؟ اثر کے بعد. اور بعض نے کہا ہے ایتھے نہیں او پیشائیں، اور بعض نے کہا ہے کہ نہ قضا کرے ان کو. کن کو؟ ان دی گل چلدی پی جی. پھر فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ہونے پہلوں 4 پھر 2 یا پہلوں 2 تے پھر 4 فرق. چلو جی فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے پڑھے 4 اولن، پھر زور کی 2، اور اسی کے ساتھ متن چاہیے. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اس کے عکس کے ساتھ کہ پہلے پچھلی کتاب بڑی تفصیل آئی اس مسئلے تے ہوئی جے ذکر کیا صدر الشہید رحمہ اللہ نے اختلاف عکس پر کہ امام محمد صاحب نے اس طرح فرمایا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس طرح فرمایا. اچھا جی بہرحال قبلیہ کو مقدم کرنا کس سے؟ 2 سے. عند ابی یوسف باوجود کہ فوت ہو گیا ان کا، تو ان کو مقدم کرنا کن پر؟ وہ کہ نہیں فوت ہوا ان کا، پس نہیں خلاف اس کی ترجیح میں کیونکہ ان کا محل فوت نہیں ہوا، وہ مزید پیچھے ان کا محل وہی ہے. بعض نے کہا ہے کہ اختلاف جو ہے نا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا، بعض نے کہا کہ اختلاف کی بنا اس پر ہے یہ جڑا بعد 4 پڑھیاں سو یہ نفل ہیں نئے سرے سے یا پہلی سنتیں بنیں گی، ایسے وچ اختلاف ہے. سنیں پس وہ جس نے کہا ہے کہ وہ نفل ہیں اس لیے کہ لِأَنَّهُ ذَاتُ مَحَلِّهِ لا يُقَدِّمُهُ جی لا يقدم ٹھیک ہے کہ جی ہاں اے ویکھو نا زبردست ہوں گل سی کرما والے پہلی بار کیوں چھاپتے رہے نا جی. اس لیے کہ فوت ہو گیا محل اس کا، اس لیے کہ اس کا محل فوت ہو گیا. پڑھ لیں گے تو میں اوکھا ہوتا رہنے پہ لفظ کوئی ہو رہی طبیعت جڑتی نہیں پی جی کہ اس کا محل فوت ہو گیا ہے تو لہذا کیا کرے اس کو 2 پر پھر مقدم نہ کرے. اور وہ جس نے کہا ہے کہ وہ کیا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو 2 پر. اچھا جی پس اگر نکل گیا وقت تے سنتا کوئی نہیں پڑھیا تو نہ قضا کرے ان کو وحدہ نہ تا زور دیے 4 سنتا یا پچھلیاں بھی رہ گئی ہیں تو کلیاں اگلے وقت نہیں کر سکتا. اور نہ تابع داری میں صرف صبح کی ہیں زوال سے پہلے، باقی نہیں ہے. اور اسی طرح باقی بھی ساری سنتیں ہیں. سنیں جی بہرحال نہ قضا کرنا سنتوں کا وحدہ وقت کے نکلنے کے بعد یہ اس مسئلے سے ہے کہ جس میں صرف فجر کی سنتوں میں اندہ محمد یاد آیا کل پڑھے جی. باقی نہ قضا کرنا سنتوں کا تابع داری کرتے ہوئے فہوا صحیح ہو. یعنی باقیاں وچ 2 صبح دیاں تابع داری چ کرنیاں نے تے انہاں دا عدم قضا جڑا نے کی ہے تابع داری میں عدم و قضا آیا ہے تو فہوا صحیح ہو. صحیح یہ ہے کہ تابع داری میں بھی ان کی قضا نہیں ہے اور فرض آپ نے پورے کر لوے. ہی وہ گالو یعنی جب شروع ہو گیا امام کے ساتھ اور چھوڑ دیں 4 ظہر سے پہلے تو قضا کرے ان کو ظہر کے وقت میں اولاً پھر رکعتین اور اسی پر. اور اگر نکل گیا وقت تو نہ قضا کرے ان کو اکیلے اور نہ. اور اسی طرح مسئلہ جی اور نہیں نماز پڑھی اس نے ظہر کی جماعت کے ساتھ 1 رکعت کے پانے کے ساتھ بلکہ اس نے پا لیا جماعت کی فضیلت. 1 رکعت پڑھی نا یا 1 رکعتوں میں کٹ
تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پائی ہے، یہ کہہ سکتا ہے میں نے جماعت کی فضیلت پائی ہے، یہ کہہ سکتا ہے۔ آگے سمجھے؟ اے شاباش، انہوں دیکھ دھیان نال یہ مسئلہ سمجھے۔ بلم یصلی ظہر، یعنی مسبوق نے پائی امام کے پیچھے کیا شے، تو پس نہیں ہے وہ پانے والا جماعت کو پانے والا، برخلاف لاحق جن دی وچوں رہ گئی، وچوں، کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہے حکمن، قول مصنف کا بل ادرا کا فضلہا، کیا مطلب ہے؟ اچھا فضیلت جماعت دی پا لئیے، لیکن ثواب مسبوق کا مدرک سے کم ہے، باوجہ فوت ہو جانے کندے کونوں، شکر ہے مطلب مدرک ٹھوک دے میں، اور نہیں ہے باقی آکھیں بے کر رکعت پائے تو جماعت دی فضیلت ملے گی۔ یہ تو پتہ لگا بھی شاید جماعت رکعت بھی رہ گئی ہے تو رکوع تو بعد ملیا چوتھی ہے، مغرب تیسری ہے، صبح دوسری ہے، تو شاید جماعت دی فضیلت بھی نہیں، اور نہیں ہے رکعت قید احترازی، سمجھے نا جی، اس کے پانے سے جو رکعت سے کم ہے، بلکہ یہ تقیید کیا ہے، اعتراضی تے اتفاقی دا مسئلہ سمجھایا جی، دو پراواں دے نام دینے جی۔ اچھا باوجہ اس کے جو متحقق ہے کیڑی شے بھی اتفاقی کیوں ہے کہ وہ کہ تشہد کو پانے والا جمع کرنے والا ہے جماعت کی فضیلت کو بالاتفاق، جڑا امام نال آخری تشہد وچ مل گئے نا انہیں بھی جماعت دی، اللہ 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 اللہ۔ اور اصل اس مسئلے کا وہ ہے بھی انش جماعت دی فضیلت پائیے تے زور دی نماز جماعت نال نہیں پڑھی، اے نہیں آکھ سکتا۔ ہن شرن ویکھو نا، مسئلہ ہی نہیں نہ پتا بھی نماز میں جماعت نال پڑھی، نہیں میں جماعت دی فضیلت پائی ہے، جے ایک رکعت پڑھی سو جے ایک تو گھٹ پڑھی سو تا جی۔ اصل ایک مسئلہ ایک اور ہے جس دے نال مسئلہ جڑے ہے، وہ یہ ہے، اصل اس کا وہ ہے جو ذکر کیا گیا جامع میں، جامع صغیر، رجل اس نے کہا میرا غلام آزاد اگر پڑھے صلی ہے نا، اگر وہ پڑھے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ، اے نے قسم اٹھائی بھی اگر میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں تو آزاد ہے جی، تو پس پائی اس نے ایک رکعت تو لم یحنس، یعنی غلام آزاد نہیں ہوئے گا، اے اصل مسئلہ ہے جامع چ سنیں جی، ایتھوں ایک گل کڈی جی کہ انہیں جماعت نہیں پائی، فضیلت پائی ہے، اور مراد رکعت سے مطلقاً ہے، برابر ہے کہ ہو وہ رکعت کس کی، زور عصر عشاء کی یا ثنائیہ کی، کیڑی یا ثلاثیہ کی، مغرب۔ اور اگر اس نے کہا اس کا غلام آزاد ان ادرا کا زہرا، اگر اس نے ظہر پائی، زور جماعت کے ساتھ نہیں، ظہر پائی، تو اب اس نے ایک رکعت پڑھی ہے تو حانس ہو جائے گا ایک رکعت کے، اس لیے کہ شے کا ادراک کیا ہوتا ہے، ادراک و آخری ہی ہوتا ہے کہ شے کا آخر مل جائے جی، اور اسی پر ہے قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہن سمجھو حدیث کہ فرمایا جس نے پا لی ایک رکعت عصر سے پہلے سے کہ سورج، پس تحقیق اس نے پا لی عصر۔ اچھا جی، بے جماعت کی یعنی جب پیچھے رہ گیا، استغفر اللہ، یعنی جب قسم اٹھائی بائیں طور کے کہا کہ عبدی ان صلیت ظہر بے جماعت، تو ان ایک رکعت پڑھی تو نہ ہوگا وہ مصلی بے جماعت ایک رکعت کے، اس لیے کہ وہ منفرد ہو گیا اس کے بعض کے ساتھ،
تو پس نہیں حانس ہوگا مگر جب کہ پڑھے ساری نماز جماعت کے ساتھ یا اکثر 3 رکعتاں جماعت نال پڑھے تے تاں حانس ہوے گا جی سنے ہی ادرا کا فضلہا یعنی جماعت کی فضیلت اگرچہ کیا کرے لیکن ثواب اس کا کم ہے کس سے مدرک سے واپس چلو اور نفل پڑھے جو چاہے من النوافل و سنت اور نفل پڑھے فرضوں سے پہلے سنیں اگر امن ہو وقت کے بے وقت وسیع ہے تے فرضاں تو پہلے جننے مرضی پڑھ لوے وَإِلَّا لَا وگرنہ نہیں اور دھیان ہے بے یعنی اگر نہیں امن وقت کے فوت ہونے کا بہیں طور بے ان کا نفیے بہیں طور کے ہے وقت میں تنگی تو ہن کی کرے ہن فرض پڑے اگاں ویکھ وکھرا کیلا بعض نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ عصر کی سنتوں میں ہے اور عشاء کی سنتوں میں ہے نہ کہ فجر میں اور وہ پڑھنیاں نے میں کہتا ہوں یہ بات محتاج ہے کدھر اور ذرا تفصیل سنو کہ پس ہم کہتے ہیں کہ تطوع 2 وجہ پر ہے سنت موقدہ اور وہ رواتب ہیں اور سنت غیر موقدہ اور وہ ہیں جو ان 12 پر زائد ہیں اور مسلی نہیں خالی یا یہ کہ ادا کرے گا مکتوبہ کو کس کے ساتھ یا اکیلے پس اگر مسلی ادا کرے مکتوبہ کس کے ساتھ تو پڑھے سونوں نے رواتبہ قطعاً پہلیاں بھی پڑھے تھے پچھلیاں بھی پڑھے سنیں ولا یتخیر فیہا اور نہیں اختیار سنن رواتب میں باوجود ممکن ہونے کے وقت ہے تو ہن اختیار نہیں ہے پڑھے یا نہ پڑھے یہ جماعت نال فرض پڑھنے نہیں تھا اور اگر ہے منفرد اگر ہے تو پس اسی طرح ہے ایک روایت میں کیا کہ وقت ہے تو سنتا مقدہ پڑھے اور بعض نے کہا ہے کہ اس کو اختیار ہے جب تو کلیاں نماز پڑھ رہے ہیں نا کلیاں تو ہون اس نے اختیار ہے سنتا پڑھے یا اول احوت ہے اول کیا مطلب پڑھے جی ہونے پٹھا نہ مطلب کڈیا جیندا تھانو تھلے ڈگنے دا بڑا چسکا ہے اٹھنے دا سانو چسکا نہیں ڈگنے دا اٹھنا ہے اساں جا کے انگریزاں دے ملک جس لے انہاں نوں ویکھنا نا جی گوریاں نوں پھر اساں اٹھ بینا تے کھلو جانے روڈاں تے جی دے جاوے سخیا راہ مولا سی مسافر لاوار سایاں مگر جب کہ خوف کرے کس کا تے ہون فرض پڑے ہون بہرحال غیر رواتبہ جو ہیں ان میں بندے کو اختیار ہے مطلقاً پامے جماعت نہ فرض پڑے سو یا کلے سو جڑے رواتب دا غیر نے نا ان اج بندے نو اختیار ہے جی مسئلہ اور اگر پایا مقتدی نے اپنے امام کو رکوع کرتے ہوئے بندہ آیا تو امام پس اس نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر اور کھڑا رہا حتیٰ کہ اٹھا لیا غلام حسین نے سر اپنا تو نہیں پائی مولوی ابراہیم نے وہ رکعت رکوع دے نال مل تو گیا ہے نماز میں تو داخل ہو گیا ہے لیکن حضرت علی اڑے کوئی نہیں سدھے رہے نے جی یہ رکعت انہوں یہ تا ملنی ہے جی حضرت علی چکنا سی چکے کو نہیں حضرت علی سنے اینو ویکھ ہن ایک باری
اس لیے کہ شرط وہ مشارکت ہے کس کے ساتھ؟ افعال صلات میں، اور وہ تو لہذا ہو گیا ہے یہ، اور جڑا پہلی رکعت وچ کھلوتا رہا مثال طور پہ، پس قضا کرے گا اس کو بعد اپنے فارغ ہونے کے، جی بلو وافق، اور اگر موافقت کی، وہ آنے والے نے اللہ اکبر کہہ کے موافقت کی اس کی رکوع میں، یعنی فوراً تو ہو جائے گا مدرک للرکعت، تو اے رکعت نو مل گئی ہے، باہر نکلا۔ اور فرمایا ہے امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے، ہو جائے گا مدرک اس رکعت کے لیے، جی نہ بھی چکے نا، رکعت مل گئی، وجہ اس لیے کہ پا لیا اس نے امام کو اس جگہ میں کہ جس کے لیے قیام کا حکم ہے، رکوع قیام دے حق جی ہوندا ہے جی، بس ہو گیا ہے یہ لاحق عندہما، سنیں، لہذا ہوں کی کرے، پس لائے رکوع کو امام کی فراغت کے بعد، رکوع کرے، بھئی فراغت تو مراد رکوع دی فراغت نہیں، نماز دی فراغت ہے، فراغت تو پہلا کسے تھا تے رکوع کر لوے، اور لیکن اگر پڑھی نماز اپنے امام کی فراغت کے بعد تو بھی جائز ہے، جی، اور ہمارے نزدیک یہ مسبوق ہے اس رکعت کے ساتھ، حتیٰ کہ لائے گا اس رکعت کو امام کی اے شاباش، اور اسی خلاف پر ہے اگر نہ کھڑا ہو حتیٰ کہ جھک گیا کس کے لیے، تو پس اٹھا لیا امام نے اپنا سر پہلے سے کہ یہ رکوع میں پہنچتا، تو اب بھی رکعت کوئی نہیں ملی، ساڑھے نزدیک شفافی دے نزدیک مل گئی ہے، رکوع پورا کر لوے اپنا۔ اور فرمایا ہے فتح المعین میں، اور واجب ہے مقتدی پر یہ کہ تابعات، مسئلہ نواں، اور رکوع تو گیا رہے تو اس تو بعد انہیں کی کرنے نے کہ کوئی نہیں کرنے، یہ کہ تابع داری کرے امام کی سجدہ تین میں، اگرچہ وہ شمار تو نہیں ہوں گے اس کے لیے، وہ شمار ہے نہیں کہ ثواب ہی کونی، یعنی رکعت نہیں شمار ہونی، وہ واجب ہو، اگرچہ نہیں شمار ہوں گے وہ اس کے لیے، جیسا کہ اگر اقتداء کی امام کے ساتھ بعد اس کے کہ اٹھا لیا امام نے اپنا سر رکوع سے، ہن نال مل جائے، کھلو نہ روے حضرت کوگو صاحب، اچھا انش اللہ اکبر کر کے تو کھلو رہا، ایک دن ویسے کھلوتا جی میں کھلوتے ہوں دن کوگو جی، اللہ اکبر کر کے امام رکوع تو آ گیا دن اللہ اکبر کی تھی، وہ انہوں نے دو سجدے کرن تک یہ کھلوتا ہے بھی کسی پاسے لگے تو میں نال ملا، اور اگر ترک کر دی اس نے مطابق تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی، اے ذرا مسئلہ جی بھی دو سجدیاں تو یہ ہوں اگلے سٹاف دا انتظار پہ کرتا ہے، اگلی رکعت شروع ہوئے تو نال ٹورا، اس وقت تک بریک لائی سو، ان دی نماز فاسد ہے، محض مقید کیا ہے بے قول ہی و واقفا و اور متن فکبرا و واقفا، اس لیے کہ اگر تکبیر کہی اور موافقت کی اس نے امام کی کس میں، تو پس بے شک ہو جائے گا وہ مدرک اس رکعت کے لیے، تو اگر وہ رکوع میں چلا گیا ہے تو امام ابھی رکوع میں تھا تو لہذا اس نے یہ رکعت پا لی ہے بلا ہو، اور اگر رکوع کیا مولوی واجد نے، اور اگر رکوع کیا مقتدی نے قبل الامام، اجے غلام سین رکوع کوئی نہیں گیا تے اے رکوع چلا گیا، تے مگروں غلام سین بھی پہنچ گیا، پس پا لیا اس نے اپنے امام کو اس رکوع میں، تین دی نماز ٹھیک ہو گئی ہے، پہلے جانے والا جرم ضرور ہے لیکن نماز ان دی بچ گئی ہے، یعنی بعد اس کے کہ پڑھے وہ جو کافی ہو کفایت کرے اس کی قرات، امام فرض قرات پڑھ چکا ہے،
پھر یہ رکوع میں گئے تو ٹھیک ہے، بہرحال اس سے پہلے فلا یجزئہ اجے انہیں آخیا الحمدللہ رب العالمین تو حضرت رکوع چلے بھی گئے نہیں انج نہیں. اور اس اچھے کدے گیا جی. اور رکوع بس ایک گل سمجھ آ گئی جی. یہ مسئلہ پیچھے بھی پڑھیا بھی مقتدی پہلے چلا گیا ایویں سجدے چ پہلے چلا گیا تو پیچھے امام پہنچ گیا تو نماز فاسد ہونے کو بچ گئی ہے جی. اچھا جی اللہ اکبر. اور رکوع قبل الامام تو ایویں سجدہ قبل الامام اور رکوع قبل الامام کیا ہے یعنی پہلو جانا بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا کہ نہ جلدی کیا کرو تم مجھ سے رکوع کرنے میں اور اے سونے منع کیتا ہے کہ میرے کو رکوع سجود میں جلدی نہ کرے کرو. بندہ ٹھیک تا ہوندا ہے کہ بندہ حاضر باش بھی رہے تو ٹھیک بھی ہونا چاہیے کہ حاضر باش بھی رہے تو ٹھیک بھی ہونا چاہیے. اللہ دی قسم ٹھیک تا ہوندا ہے پر نہ بندہ بڑی وڈی ہستی دے بھی گھر جم پوے نہ جی ککھ دا نہیں ہوندا. یہ لوکاں نے ایویں یہ ہن صرف ایک اپنا نفس نو تحفظ واسطے میں فلاں کا بیٹا ہوں پدرے من شاہ بود من کھے بودم یہ چکر ہے اج کل دا چکر ہے صرف کہ اپنیاں نفس دیاں آوارگیاں نو تحفظ دینے واسطے پچھلیاں دی نسبت لوکاں نو یاد کرانی بھی آپ ککھ نہیں کرنا ککھ نہیں کرنا صرف نسبت دے چانسے دے کے لوکاں نو ڈرائی رکھنا جی کہ میں فلاں خاندان کا ہوں میرا فلاں باپ ہے میرا فلاں دادا ہے میرے دادا جی کی یہ کرامت تھی دادا جی کی تھی حضرت آپ کی کیا ہے کہ ہماری کرامت یہ کہ ہم دیکھا نہیں صبح شام کھانے پہ لگے رہتے ہیں جی نماز کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ ایک نماز نہیں پڑھتے جی یہ ہماری کرامت ہے. بلے 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 اوے مر گئے اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا یہ لوکاں انہاں مسئلوں دا نا رکھیا بنیادی مسئلے دسو سانو کیڑے بے سانو جے زمین تے ٹرن دا ول نہیں تسی سانو چن تے لجان دے چکریں چاڑی پھردے ہو جی مطلب اگلے او مسئلے جنہاں دی پوچھی کو نہیں او تے جا سان تساں چاڑ دیتا خدا دا نا جے ستنجے دا ول جو کو نہیں آوندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور دوسرا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نہیں ڈرتا وہ جو رکوع کرتا ہے امام سے پہلے کہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر. اتنا بڑا جرم ہے نماز اتنا اہم فرض ہے کہ امام دے اگے نہیں جانا امام دے کہ اللہ ان دا سر کھوتے دا سر بنا دے دے تو پیچھے پڑھیا سا جی بھئی اے مطلب بھی اے حرکت انج دی جی میں کھوتیاں دی حرکت ہوندی ہے کہ بھی انہوں طریقہ ہی نہیں ہوندا بھی پیچھے کیویں چلنا ہے تو کی نظام کرنا ہے جی. ہن اے نماز سارا کچھ سکھاندی ہے لیکن سیکھیے تو جدوں پترا گل جو ایتھے آ کے روکی بھی پرچے دینے نے تو پاس ہونا ہے جی بس جی جدوں اے جملہ جس جملے نو جناب عمر دی بارگاہ چ لے جاؤ تو جناب حضرت علی دی بارگاہ چ لے گئے تو ڈانگا مار مار کے ساڈی ہڈیاں پھے دین. اے کیڑا جملہ کہ جناب ہمارے مدرسے میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج یہ جملہ کدے خلفائے راشدین دی بارگاہ چ لے جاؤ تو ڈانگا مار مار کے سر پولا کر دین خدا دی قسم جڑا اج کل دے سارے شیوخ نے جملہ پکوایا کہ حسین امتزاج جی. ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تینوں گل ایک دن دسی سی بول گئی تینوں میں کہ سونے نبی صرف عربیاں دے نہیں سن ساری دنیا دے نبی نے تے پھر چلو سابقہ نبی تے صرف ایک اس قوم دے نبی تے کو بولی تے سرکار دے تے سارے امتی نے پھر کوئی تا خطبہ اردو چ ہوندا کوئی تقریر انگریزی چ ہوندی کوئی جاپانی زبان ہے کوئی چائنا ایک ایک تقریر تو ہوندی نا کیونکہ سرکار ساریاں دے نبی نے لیکن مخا دیو
ਖੁਲਾਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪਾਕ 5ਵੇਂ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਫੁੱਫੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਥਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਲਾਮਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਹੋ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, روم سارا فتح ہو چکا سی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او میرے او یارو، اور یہ جو فرمایا لا تو بادرونی، دوسرا فرمایا کیا وہ ڈرتا نہیں ہے؟ ان کو ملا کر پتہ چلا اور یہ فائدہ دیتا ہے کس کا؟ مکروہ تحریمی امام تو پیش قدمی، اور لنہیے چونکہ لا تو بادرونی آ گئے لہذا امام تو پیش قدمی کیے، مکروہ تحریمی ہے۔ تے نماز پڑھن لگیا کم از کم تسی تو ویکھ لے میں کرو کوئی امام دیڑ عمر ہے یا چھوڑ چھاڑ ہے جی کوئی بڈھا بندہ ظاہر انہیں اٹھن لگا ٹیک دے کے اٹھنا ہے، آرام نال سجدے جانا ہے جی، شوق تو ہوندا جی استاد جی جماعت تسی کرانی تہاڈے پیچھے تو جماعت پڑھنی، جی تسی نماز پڑھاؤ گے نا جی تے ساڈے مسجد خانہ کعبہ دی تصویر لگی سانو خانہ کعبہ نظر آ جائے گا۔ اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے لا یصح نہیں صحیح جڑا پہلو چلا گیا رکوع وچ جب تک نہ اعادہ کرے اس کا، اے دوبارہ سیدھا ہو کے نا پھر رکوع جائے امام دے نال تاں ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ وہ جو لایا ہے وہ اس کو اپنے امام سے وہ لا یو تدو بھی ہے، تے جدو امام آ گیا رکوع وچ تے اے اوتھے ہی ہے، تو بس اسی طرح وہ جو ما یبتنی علیہ ہے نہیں کھانے چ پئی ادھا رکوع امام تو پہلا اے معتبر نہیں، اے ادھا کوئی نہیں کہ ہے بال اتفاق کوئی نہیں ہے، تے جس لئے اگلا امام آیا تو ہن اگلا ادھا امام دے نال ہے، اس پہلے اتے بنا ہے کہ کوئی نہیں، تے جدو پہلا ہی کوئی نہیں تو اگلا کیویں ہویا جی؟ کو کھانے چ پئی کہ نہیں؟ اے دلیل ہے کنہ دی؟ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ شرط وہ مشارکت ہے کس میں؟ کسی جز میں، اول آخر کسی جز میں، اور تحقیق وہ پائی گئی ہے، تحقیق وہ اسی طرح رکوع جا کے تے امام تو پہلو واپس آ گئے، اندر رکوع ہو گئے، سجدے وچ امام تو پہلو چلا گیا امام وچ مل گیا، یا امام دے نال گیا تو پہلو اٹھ گئے، یہ مطلب ہے کہ جز پائی گئی ہے تو وہ فرض پایا جاتا ہے۔ او نہ ہو گیا بے نماز پڑھی سو لبا کی سو او گل وکھری ہو میرے یارو، اور قضا کرے سنتیں وہ سنتیں جو زور سے پہلے ہیں، ظہر کے وقت میں، زور کے شفع سے پہلے، مسئلہ اور نہیں نماز پڑھی ظہر کی جماعت کے ساتھ، ایک رکعت کے پانے کے ساتھ، بلکہ پالی اس نے جماعت کی فضیلت اور تطوع کرے فرضوں سے پہلے اگر امن ہو وقت کے فوت ہونے کا، وگرنہ نہیں، اور اگر ادرا کا اگر پا لیا مقتدی نے اپنے امام کو، اگر پایا رکوع کرتے ہوئے پس تکبیر کہی اس نے اور کھڑا رہا حتیٰ کہ اٹھا لیا امام نے سارا اپنا، تو نہیں پائی اس نے وہ رکعت امام نے کہ مقتدی نے، شکر ہے متا کہ امام نے نہیں پائی، اور اگر رکوع کیا مقتدی نے کدوں پس پا لیا اس نے اپنے امام کو اپنے اس رکوع میں، پان دا مطلب ہے تھوڑا صبر کیتا اس نے مگروں مولی غلام سن مل گیا تو صحیح ہے۔ ہاں جی شاہ باب قضاء الفوائد
الترتیب بین ایک الفائدہ منٹ بسم اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم. باب قضاء الفوائد الترتیب بین الفائدہ والوقتیہ وبین الفوائد مستحق ويسقط بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستا ولم يعد بعودها إلى القلة فلو صلى فرضا ذاكرا فائدة ولو وترا فسد فرضه موقوفا. باب فوائد کی قضا کا. باب کس کا؟ فوائد کی قضا کا. او دیکھو یعنی باب قضا کے احکام کے بیان میں. قضا کیا ہوتی ہے؟ سپرد کرنا مثل واجب اس کے سبب کے ساتھ. اور باہر نکلیں اللہ جان اس بات کو کہ مامور بے دو قسم ہوتا ہے. کیا کہ معمور بے دو قسم ہوتا ہے. اور جندہ سانو حکم کرو ادا اور قضا. معمور بے ادا تسلیم کرنا عین واجب کا کو یاد آئی نور انوار. اور قضا تسلیم کرنا مثل واجب کو اپنی طرف سے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرضے جو ہوتے ہیں وہ قضا کیے جاتے ہیں اپنی امثال کے ساتھ. وہ قرضہ تو لے کے خرچ کر لیا ہے ان دی مثل دینی وہ تو نہیں دینی کوک وہ. اور کبھی استعمال کی جاتی ہیں عبارتین کا ایک دوسرے میں. ادا دی تھان تے قضا تے قضا دی تھان تے ادا لفظ بولا جاتا ہے. اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ ادا سے ادا کے مسئلوں سے تو شروع ہوتے ہیں فی بیان حکام القضا وقال باب قضاء. اچھا جی یہ قضا آکھیا قضا اور نہیں کہا نہ فوائد اور نہیں کہا قضا جو چھوڑ دی گئی ہیں. فوائد فوت ہو گئی ہیں یہ آکھیا تو چھوڑ دی گئی ہیں نہیں آکھیا. ظن کرتے ہوئے مومنین کے ساتھ خیر کا. ظن کرتے ہوئے اس لیے کہ ظاہر حال مسلم کا یہ ہے کہ وہ نہیں چھوڑتا نماز کو قصدن. محض فوت ہو جاتی ہے اس سے بغیر قصد کے باوجہ مشغول ہو جانے اس کے ایسے امر کے ساتھ جو اس وقت کیا تھا. جیسا کہ دائی جب خوف کرتی ہے کہ اگر میں نماز پڑھی بچہ بعد جمایا تے بچہ شدہ مر جائے گا تے بچہ جماندیاں نماز ہوں دی چلی گئی. اے وے جی ہن ویکھو نا ظنن بالمؤمنین اینیاں نقطے بیان کر دیں بھی مومن دے ظاہر حال ہے کہ نماز چھڈدا نہیں. یا اور مسافر جب خوف کرتا ہے چوروں سے وہ تھے چور انہیں نے بھی ذرا بھی نماز انہیں پڑھی نا جی تے سمان گیا جی. کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے مؤخر کیا تھا نماز کو نماز کے وقت سے خندق والے دن. کافر سر تے چاڑھا ہے نے خندق ویچے اجے تو کھٹی جی یاد آیا. اور دلی اچھا اے وے کہ بھی جڑی نماز رہ گئی وہ سر تے کھڑی ہے. اور دلیل قضا کے وجوب پر یعنی فرض پر قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا جب سو گیا تمہارا کوئی ایک تو جاگ نہیں آئی یا غافل ہو گیا نماز سے ساری عمر نہیں کدی کدائیں 20 سال بعد ایک باری تو پس چاہیے کہ پڑھے اس کو جب یاد آئے اس کو تو جس وقت یاد آوے فوراً پڑھے.
پس بے شک اللہ عز و جل نے فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کہ قائم کر تو نماز کو لذکری میری یاد آنے کے وقت. تو ایک مطلب ہے جو نماز جڑی رہ گئی یاد آئی تو فوراً انہوں کی کرو پڑھو. اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ. اور اس میں آج جڑی گل پڑھی اور اس میں فائدہ دینا ہے ہونا قضا کا یاد آنے کے وقت فرض علل فور فوراً قضا کرے اس لیے کہ شرط کی جزا نہیں متراخی ہوتی کس سے شرط سے. او اذا راقدہ تے فل یصلی ہے شرط جزا اور قضا. اچھا جی مسئلہ سنو قضا فرض ہے فرضوں میں اگر فرض رہ گئے نہ دی قضا اور واجب ہے واجبوں میں اور سنت ہے تو لیکن سنتا صرف خاص یعنی خاص فجر کی سنتیں جب کہ فوت ہو جائیں کس کے ساتھ اس لیے کہ صحیح عدم قضا ہے فجر کی سنتوں کے ما سوا کا اگرچہ فوت ہو جائیں. سمجھ آؤں پہ جے صرف اے گل جی. اچھا جی ترتیب بین الفاتحہ والوقتیہ اور بین الفوائد مستحق ہے یعنی واجب ہے مفروض ہے. سنیں وقتیہ تے فوت دے درمیان بھی ترتیب تے جے فوت دن 2-3 ہو گئی ہیں نا تے انہاں وچ بھی ترتیب لازمی ہے اسی طرح پڑھے. کی کرے اسی طرح پڑھے. اللہ او مستحق یعنی واجب ہے مفروض ہے عملاً لا حتیٰ کہ نہیں جائز. مسئلہ یہ صاحب ترتیب دی گل ہے حتیٰ کہ نہیں جائز وقتیہ کی ادا باوجود یاد ہونے کس کے فائدہ یاد ہے تو وقتیہ پڑھی سو تو ٹھیک نہیں ہے گی. اور اسی طرح نہیں جائز قضا فوائد کی ترک ترتیب بینا ہننا کے ساتھ وہ بھی ترتیب نال پڑھنی ہے نا جی وہ بھی پڑھنی ہے نا. اور دھیان کرو وے اے جڑی ترتیب ہے اور اسی کے ساتھ قول کیا امام مالک نے امام احمد نے اور ایک جماعت نے کن سے تابعین سے میرا پہ اے شاباش توجہ کریں. اور ولم یکل فرض کیا کہہ اے دو ترے گلاں نے بھی ترتیب فائتات وقتیہ میں اور بین الفوائد کیا ہے فرض نہیں آکھیا شرط نہیں آکھیا واجب نہیں آکھیا تو کی آکھیا ہے ان دی حکمت کی ہے جی. تو نہیں کہا فرض باوجہ پھرنے مطلق کے اس سے کدھر کہ جب فرض ہوتا نا تو وہ تو فرض قطعی کی طرف پھرتا ہے جی. سنیں جی نا جی تو یہ فرض عملی مراد ہے جی کہ یہاں جو ترتیب ہے وہ فرض عملی ہے فرض قطعی نہیں ہے. سنیں ہی پہ ترتیب دے خلاف پڑھ دے وے نمازہ ہو جان گے صاحب ترتیب ختم ہو جائے گا. اور ولا شرط شرط نہیں کہا مستحق کہا ہے اس لیے کہ شرط حقیقتاً نہیں ساقط ہوتی کس کے سبب سے نسیان کے سبب سے. شرط جیڑی ہوندی ہے نا شرط نسیان نالو ساقط نہیں ہوندی جی. بیو نے بیوی نو آکھیا اگر تو گھر وڑ گئی تو انہیں طلاق ہے تو وہ پل کے وڑ گئی تو کبھی پل کے وڑ گئی ہیں طلاق ہونے کو کون ہو جانی ہے. اور یہ جو ترتیب ہے آگے آ رہا ہے یہ تو نسیان سے ساقط ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو یا مستحقن کہا تو شرطن ولا واجبن اے سمجھا جی کو سمجھ آوے تھا. اور واجب نہیں کہا مستحق کہا ہے اس لیے کہ وہ جو نہیں وہ
کہ نہ فوت ہو جواز اس کے فوت ہونے کے ساتھ. جی واجب تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے فوت ہونے کے ساتھ آؤندی سمجھ کے کوئی نہیں, صرف واجب الادا ہوندی, جواز فوت نہیں ہوندا. اور یہ تو فوت ہو جاتا ہے اس کے سبب سے, تو یا تو پچھلی یاد ہو اگلی پڑھے تو اگلی کو نہیں ہوئی. جی سنے ہی اے نہیں کہ جائز ہوگی تو ناقص ہوئی کوئی نہیں. پس لائے انتنے سمجھ آ گئے. پس لائے ہیں لفظ مستحق تاکہ ممکن ہو یہ کہ چلے مولوی وفا ہر ایک پارن سے, تاکہ سارے بچ آ جان. اور مراد مستحق سے کیا ہے؟ مفروض عملاً. یہ تو گل گئی مک. ہوں مسئلہ بے ترتیب ہے ویش ترتیب. اچھا جی اور محض ترتیب مستحق ہے. کیوں؟ باوجہ قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آپ نے فرمایا جو بھول گیا نماز کو پس نہ یاد آئی اس کو نماز مگر اس حال میں کہ وہ امام کے ساتھ اگلی پڑھ رہا ہے, تو پس چاہیے کہ پڑھے امام کے ساتھ. پس جب فارغ ہو جائے اپنی نماز سے تو چاہیے کہ پڑھے وہ نماز جس کو پہلے جماعت یاد آ گئی, تو پھر اعادہ کرے اپنی اس نماز کا جس کو اس نے پڑھا ہے. کس کے ساتھ؟ علامہ فرماندے نے کہ پتر جی جے کو تسی سنت دی باس کو اصول فقہ چ پڑھیے تڑی کھتی چک نہ چویوے تے ول اسرو فی مثل کل خبر. اے خو جا فتویٰ صحابی جس لے دیندا ہے نا جڑا عقل نال نہیں نکل سکدا تے حکم نے حدیث ہوندی. اور تحقیق مرفوع کیا ہے اس کو سعید بن عبد الرحمن نے بھی ایک مرفوع بھی بیان کیتا ہے. اور توثیق کیا ہے یحییٰ بن معین نے سعید بن عبد الرحمن بھی راوی سیکھا ہے. اور اسی طرح حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنیا جے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی بعد اس کے کہ سورج, پھر سرکار نے مغرب پڑھی اس کے بعد. یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ترتیب, کیونکہ اگر ترتیب مستحب ہوتی تو مفروض نہ ہوتی, فرض نہ ہوتی عملاً, تو البتہ سرکار نہ مؤخر کرتے مغرب کو, وہ مغرب کے مکروہ ہے. کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مغرب ایک دن جی وہ تو 2 دن پڑھائی, لیکن جس لئے تجھے صحابی نے دسیا تو اس طرح کر کے جی تو سرکار اس کو مؤخر کس کی وجہ سے؟ امر مستحب کی وجہ سے. گل مک گئی جی, ساری دلیل آ گئی. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ترتیب وہ آندھنے اس لیے کہ ہر فرض اصل بے نفس ہی ہے, لہذا وہ دوسرے کے لیے شرط نہیں بن سکتا ہیں. جی ترتیب سنت تے فرض شفافے آندھنے پہ ترتیب کیے تو فرض اس واسطے کو آندھنے کہ ہر فرض اپنے مقام تے, لہذا وہ دوسرے واسطے شرط نہیں بن سکتا بھی اے ہویا تے تا ہونا ہے, پہلے زور پڑھنی تے تا اثر ہونی, انج نہیں ہو سکتا. ہماری دلیل اثر ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھلا ہون جڑا پڑھیا آجے, اور حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیں بس. اور ہونا فرض کا دوجا انہوں عقلی دلیل دا جواب, اور ہونا فرض کا کیا نہیں منافی یہ کہ ہو شرط اپنے غیر کے لیے, شرط اصل بنفس ہی بھی ہوئے تو اپنے غیر دی بھی ہوئے, ان دے وچ منافات کوئی نہیں بھئی, یہ ضروری کوئی یہ اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ فرض اپنے مقام پر اصل بنفس ہی بھی ہو اور دوسرے کے لیے شرط بھی ہو, ان میں منافات لا ینافی, ان میں نہیں ہے منافات نہیں ہے. ان دی مثال دیں دے جی, جیسا کہ ایمان اصل بے اور نہیں ہے تابع کون, باوجود اس بات کے کہ ایمان خود شرط ہے ساری عبادات کی صحت کے لیے, اصل بے نفس ہی بھی ہے تو دوسرے واسطے. اور اندنی اس تو بھی قریب ایک دلیل تن دس دیں, اقرب اس سے یہ ہے, یعنی اس تو بھی نیڑے دلیل جڑی کھانے چ پوے وہ یہ ہے کہ تقدیم ظہر کی شرط ہے
عصر کی صحت کے لیے فی الجمع بعرفہ تھا. عرفہ والے دن جدو زور اثر کٹھیاں پڑھنیاں نے تے اوتھے شرط ہے کہ پہلے تے پھر تو فقضا ہونا. ایتھے بھی ایویں ہی، ایتھے بھی تو ترتیب ہونی چاہیے ہے. او اچھا جی، اے تسی صاحب ترتیب او ترتیب ہن ساکت کیویں ہوندی ہے؟ اور ساکت ہو جاتی ہے کون؟ ترتیب. وقت کی تنگی کے ساتھ، نسیان کے ساتھ، اور ہو جانا فائتہ کا 6. کیا کہ جی؟ ساکت ہو جاتی ہے ترتیب وقت کی تنگی کے ساتھ اور نسیان کے ساتھ اور فوائد کے 6 ہونے کے ساتھ. فائتہ کے 6 ہونے کے ساتھ. ہن ویکھو درو وَيَسْ کو تو یعنی ترتیب بین قضاء الفوائد تے و اداء الوقتیہ. 2 صورتاں نے نا، اور وقتیہ تے قضاواں دی آپس وچ فوت ہو جاتی، ساکت ہو جاتی ہے. یس کو تو ساکت ہو جاتی ہے 3 خصال میں سے. اول وقت کی تنگی، اول بہیں طور کہ انہیں جڑا ہے نا صبح کوئی نہیں پڑھی تے بھول گیا ہے تے عصر دے وقت تو 5 منٹ رہ گئے نے، صرف زور 4 فرض پڑھی سکتے نے. سنیں بہیں طور کے یاد آئی اس کو کس میں؟ آخری وقت میں. تے زور اجے پڑھنی سو. اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر مشغول ہوتا ہے فائتہ کے ساتھ تو نکل جائے گا وقت وقتیہ کے ادا کرنے سے پہلے. بھی اگر وہ کیا کرتا ہے فائتہ پہلوں پڑھتا ہے تو وقتیہ کی ہو جانی ہے، کی مطلب قضا ہو جانی، تو لہذا پس ساکت ہو گئی. ہوں وقتیہ پڑھے تو قضا اگلے وقت پڑھے تو صاحب ترتیب ہونا ہے، ختم ہو گیا. وجہ جی انج کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رعایت کرنے میں بھئی اگر ان پہلے فائتہ پڑھے تو پھر باطل کرنا ہے عمل کو، عمل بالدلیل مکتوب بے کو. جیڑی شے دلیل قطعی نال ثابت ہے نا ان دے عمل نو کی کرنا ہے؟ وہ کی ایک نماز وقت چ پڑھنی فرض ہے اور وہ ادائے صلاۃ فی وقت ہے. اس واسطے ہن ترتیب ختم. اے دی کے وقت کیے دوسرا. اور ثانی نسیان ہے، ثانی بھول گیا تے وقتیہ پڑھ لئی، وقتیہ تے اگلے وقت جا کے یاد آئی ہے تے اے ترتیب ختم ہو گئی. اے پڑھی ٹھیک ہے جی. وہ جڑا اگوں آ رہا نا پچھلی یاد ہووے تے پھر اگلی پڑھے تے پچھلی نہ پڑھے تے موقوف ہوندیاں نے، وہ وکری صورت جے. اے نسیان جے بوجہ اس کے جو ذکر کیا ہم نے کہ خبر واحد نے، او جڑی سونے دا فرمان ہے او اذا راکدا، خبر واحد نے بنایا ہے اس کے تذکر کے وقت کو وقت للفائتہ. او فلیصلیھا اذا ذکرھا، اور نہیں تذکر اس کا یہاں اتھ گیا بھول تو واجب ہوگا عمل بالدلیل مکتوب بے. او کیڑی وقتیہ، او تو ثابت ہے نا بھی وقتیہ ہن پڑھنی ہے فرض ہے، اے ہن پڑھے. اور نسلی دوسرا طریقہ نسیان بھی او سونے فرمایا ہے کہ جس وقت یاد آوے تے او دا وقت ہے، او دا تے جدوں انہوں زور دا وقت یاد ہی نہیں آیا کہ میری صبح رہ گئی ہے تو انہیں زور پڑھ لیے، اگا عصر دا وقت ہو گیا ہے تو ہن ختم ہو گئی ترتیب. بس واجب ہے عمل کس کے ساتھ؟ دلیل مکتوب بے. دلیل مکتوب بے کیڑی؟ جڑی نصر قرآن پاک بھی نماز وقت فرض ہے. اج ہن پچھلے صفحے پڑھا کے وہ ادا صلاۃ فی وقتھا بھی کی ہے فرض ہے. روایت کی گئی ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی مغرب کی نماز ایک دن کی، مغرب کی نماز پڑھی ایک دن،
اور سرکار نے فرمایا نواں واقعہ ہے جی سرکار نے فرمایا کیا دیکھا ہے مجھے کسی ایک نے تم میں سے کہ میں نے اثر پڑھی ہو میں تسم کسی ویکھیا میں اثر پڑھی ہوئے عرض کی لا تو سرکار نے پھر مغرب کے بعد اثر پڑھی اور نہ لٹایا مغرب کو ہے ہو بس اور اگر واجب ہوتی ترتیب باوجود کس کے تو سرکار اعادہ کرتے کس کا تاکہ ترتیب رہے جی تیسری شے جس نال کی ہوندا ہے ترتیب ساکت ہو جاتی ہے تیسری کثرت فوائد کی ان دے وچ پھر اختلاف ہے سارے بزرگاں دا پھر اختلاف ہے حد کثرت کے ادنا میں کم از کم کتنیاں نمازاں ہون تے اے جڑا ہے نا کثیر ہو گئی نے اس میں کیا ہے اختلاف ہے پس ظاہر الروایہ میں یہ کہ ہو جائیں فوائد 6 سنیں فوائد ان 6 نمازاں فوت کر دیتیاں تے ہڑ صاحب ترتیب ختم ہے پچھلیاں جی میں مرضی پڑھے اگائیں دیاں جڑن جی اگلیاں انہاں دا پڑھے کوشش کرے جی وہ احساس ہی مک گیا بندے نو شرم آ جائے نماز رہ گئی کوئی بندہ آکھے تے اللہ دی قسم چہرہ دسے کہ واقعی افسوس ہے ہن تے اج کل دے نماز دا کو تو گو آکڑ دے نے اڈ کے پیندے نے جی وہ تو اپنی پڑھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی تو کتنی ہو جائیں پس جب نکل جائے گا چھٹی کا وقت تو ترتیب اور اندہ ظفر یہ کہ زیادہ ہو جائیں کتنے پر 1 مہینے تو چوکھیاں ہوں قضا ہو جانا تو پھر ترتیب ختم ہو گئی دیجیے یہ نہیں ہوں تو ترتیب نہ پڑے جیسا کہ جنون جب اس کو پورا مہینہ گھیر لے روزوں کا تو تب روزے نہیں اس پر 1 لمحہ بھی انہیں فاقہ ہوا تو سارا مہینہ دی قضا ہوندی ہے یاد آیا اور اچھا جی اے تسی گل اور یہ روایت کی گئی ہے زہر روایا اے اور روایت کی گئی امام محمد رحمہ اللہ سے کہ ترتیب کا سکوت بے سیروراتہا خمسن جدو نمازاں کی ہو گئیاں 5 ہو گئیاں تے ترتیب اور صحیح جواب ہے ظاہر الروایہ کا 6 وجہ اس لیے کہ فائتہ نہیں داخل ہوتی حد تکرار میں چھٹی کے وقت کے دخول کے ساتھ ماز داخل ہوتی ہیں تکرار میں چھٹی کے وقت کے خروج کے ساتھ ہن تکرار ہویا ہے 5 پچھلیاں تے اگلی انہاں وچ ایک اور بھی ذمہ آ گئی تکرار ہو گیا جی اور مسئلہ جی اور قدیمہ میں نہ جی کدے کا مستخلص اور فرمایا ملا مسکین رحمہ اللہ نے مسئلہ سمجھا جی بے برابر ہے کہ ہو فائتہ قدیمہ یا فائتہ پچھلیاں رہ گئیاں او نے یا ہن کدے قضا ہوئیاں نے جی بس حدیثہ ساکت ہو جائے گی ترتیب بالاتفاق پرانیاں دی تو ترتیب ختم ہے جی قدیمہ میں مشائخ کا اور جی پرانیاں نے حدیثہ نمیاں میں تو ترتیب ساکت ہے جیڑی پچھلیاں نے انہاں وچ اور سنا جی مسئلہ پہلے سمجھو نا اور یہ مثل اس بندے کے جس نے چھوڑ دی نماز 1 مہینہ پھر وہ پڑھتا رہا پھر انہیں 3 سال باقاعدہ نماز پڑھی اور نہیں قضا کی وہ پچھلے مہینے دیاں نمازاں وہ نے کوئی نہیں کیتیاں ہائے میری توبہ سر تے کھڑیاں نے حتیٰ کہ ہن 3 سالاں بعد حتیٰ کہ چھوڑ دی اس نے 1 نماز ہن پھر سنیں تو پھر اس نے اگلی نماز پڑھی یاد کرتے ہوئے اس اج والی قضا کو تو نہیں جائز کن کے نزدیک بعض کے نزدیک لہذا ہون والی قضا پہلو پڑھے تھے اگلی ادا سوال ہے کہ مہینہ تو پہلو میں سر تے کھڑیاں نے اور بنایا جائے گا ماضی کو گویا کہ وہ نہیں ہیں گویا کہ وہ یہ نہیں کہ سر تے کونی ہیں یہ کیوں بنایا جائے گا زجرن لہو زجر کرتے ہوئے کیوں ترتیب خیال کر
اور بعض نے کہا ہے کہ جڑی ہون پڑی سو جائز ہے فتویٰ اسی پر ہے کیونکہ ترتیب تیندی پچھوں مہینے جو ختم ہو چکی ہے ہن صاحب ترتیب نہیں بن سکتا اس لیے کہ اشتغال اس فائتہ کے ساتھ جڑی آج رہ گئی ہے اس کے ساتھ مشغول ہونا نہیں ہے اولا مشغول ہونے سے فوائد قدیمہ کے ساتھ بھی او پڑھنیاں پیچھا رہ گئیاں تے اے اہم ہو گئی نہیں ہے گا ساریاں سرتے نے وفل اشتغال بالکل اور اگر وہ پورے مہینے کی اور یہ پڑھتا ہے تو فریضہ فریضہ اپنے وقت سے فوت ہو جائے گا کیونکہ ایک مہینے دیاں نمازاں اینا لمحہ وقت کسی نماز دا ہے ہی نہیں کہ وہ ساریاں پوریاں کر لوے جی اتنے آگے تفصیل نال کہ ترتیب کے میں ختم ہوندی کہ کوئی نہیں بے دیک الوقت اس لیے کہ نہیں ہے وہ دی کے وقت نال اس لیے وہ دوبارہ گل نہیں ہے حکمت سے فوت کر دینا وقتیہ کو بھی وقتیہ فوت کر کے تو پچھلی پڑھ لو یہ حکمت سے آخ چاہ کہ حکمت ہے بھی یہ سیانی گل نہیں اور مراد وقت سے کیا ہے مستحب ہے سہل مکروہ وقت نہیں اثردہ جی او جی باقی سارے دن پورا وقت مستحب ہے صرف اثر والا جڑا وقت ہے نا وہ مکروہ ہے جی اور ترتیب ساقط ہو جاتی کس کے سبب سے اور نسیان کس دا اس لیے کہ ناسی عاجز ہوتا ہے کیونکہ ان گل جو بھول گئی ہے حتیٰ کہ اگر بھول گیا فائتہ کو اور پڑھ لی اس نے تو پھر یاد آ گئی اس کو تو قضا کرے فائتہ کو اور نہ اعادہ کرے کس کا آگے جے سمجھ فجر رہ گئی زور انہیں پڑھی 1 بجے تو فجر یاد کوئی نہیں تو 1:30 بجے صبح دی یاد آ گئی ہے تو ہوں پڑھ لے ترتیب ختم ہو گئی یہ نہیں کہ دوبارہ زور پڑے اور پیچھے اثر دا ذکر آیا آئے گل او سونے بروبے یا انہو علیہ السلام اللہ اکبر اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا یسکتو بہما نہ تنگی وقت نال ترتیب ختم ہوندی ہے تے نہ اے شاباش بس ہے رورا توہا اور ہو جانا ان کا یعنی ساکت ہو جاتی ہے ترتیب بھی باوجود ہو جانے فائتہ کے کنہ 6 نمازیں چھٹی کے وقت کے نکلنے کے ساتھ باب فوائد کے قضاء کا ترتیب فائتہ اور وقتیہ کے درمیان اور فوائد کے درمیان مستحق ہے اور ساکت ہو جاتی ہے ترتیب وقت کی تنگی کے ساتھ اور نسیان کے سبب اور فائتہ کے 6 ہو جانے کے سبب